بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ درود وہ نور ہے جو دل کو جلا دیتا ہے، یہ ذکر نہیں یہ تو روح کو نکھار دیتا ہے۔ درود شریف ایک ایسا پاکیزہ ذکر ہے جس کے اسرار انسان کی ظاہری و باطنی دنیا کو بدل دینے کی طاقت رکھتے ہیں۔ جب کوئی مومن درود پڑھتا ہے تو دراصل وہ محض زبان سے الفاظ ادا نہیں کرتا، بلکہ اپنے دل کی گہرائیوں سے اپنے رب کے محبوب کی طرف توجہ کرتا ہے۔ یہ توجہ، یہ عقیدت اور یہ محبت درود شریف کو تمام اذکار سے ممتاز بناتی ہے۔ باقی اذکار اللہ کی حمد، تسبیح یا دعا ہیں، مگر درود محبت رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عین اظہار ہے جو بندے کو روحانی بلندیوں تک پہنچا دیتا ہے۔ درود شریف کا پہلا راز یہ ہے کہ یہ ذکر دل کے زنگ کو دھو دیتا ہے۔ باقی اذکار انسان کو ذکر کی حالت میں لاتے ہیں، مگر درود انسان کو عشق کی حالت میں لے جاتا ہے۔ عشق کی یہ کیفیت دل کے اندھیروں کو مٹا کر اسے نور سے بھر دیتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ درود پڑھنے والا ہمیشہ ایک خاص روحانی روشنی میں نہایا رہتا ہے جسے دوسرا کوئی ذکر پیدا نہیں کر سکتا۔ دوسرا راز یہ ہے کہ درود شریف بندے کے اور اللہ کے درمیان محبت کا ایک پل ہے۔ باقی اذکار انسان کو قربت دیتے ہیں، مگر درود قربت کے ساتھ تعلق بھی پیدا کرتا ہے۔ درود شریف بندے کو اس مقام پر پہنچاتا ہے جہاں اس کا دل حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں تڑپنے لگتا ہے، اور اس تڑپ کے نتیجے میں اسے ایسی سکون کی لذت ملتی ہے جو دنیا کی کسی بھی ذکر یا عبادت سے حاصل نہیں ہوتی۔ تیسرا راز یہ ہے کہ درود میں شکر اور ادب دونوں جمع ہیں۔ باقی اذکار میں بندہ یا تو التجا کرتا ہے یا تسبیح کرتا ہے، مگر درود میں وہ اپنے محبوب کے لیے دعا بھی کرتا ہے اور اس دعا کے ذریعے شکر بھی ادا کرتا ہے۔ یہ شکر دراصل اس نعمت نبوت کا شکر ہے جو انسانیت کے لیے رحمت بن کر آئی۔ یہی پہلو درود کو باقی اذکار سے ممتاز کرتا ہے۔ چوتھا راز یہ ہے کہ درود شریف پڑھنے سے روح میں نرمی پیدا ہوتی ہے۔ باقی اذکار عقل کو مطمئن کرتے ہیں، مگر درود روح کو نرم اور محبت سے لبریز کرتا ہے۔ درود پڑھنے والا انسان دوسروں کے لیے نرم دل، بردبار اور بااخلاق بن جاتا ہے۔ یہ اثر اس کی روح سے نکل کر اس کے کردار میں جھلکتا ہے۔ پانچواں راز یہ ہے کہ درود شریف دراصل دعا کی قبولیت کا دروازہ ہے۔ جب بندہ اپنی کسی حاجت کے لیے دعا کرتا ہے تو وہ دعا تب تک فضا میں معلق رہتی ہے جب تک اس پر درود نہ پڑھا جائے۔ درود شریف اس دعا کے پروں کو قوت دیتا ہے اور اسے قبولیت کے دربار تک پہنچا دیتا ہے۔ یہی وہ راز ہے جسے اکثر لوگ نہیں جانتے، اور یہی وجہ ہے کہ درود باقی اذکار پر فوقیت رکھتا ہے۔ چھٹا راز یہ ہے کہ درود دل کی دراڑوں کو بھر دیتا ہے۔ دنیا کے غم، تنہائی، دکھ اور رنج دل میں خلا پیدا کرتے ہیں۔ درود شریف پڑھنے والا جب لب ہلاتا ہے تو وہ خلا آہستہ آہستہ محبت سے بھرنے لگتا ہے۔ یہ ذکر انسان کو احساس اطمینان دیتا ہے جو دوسرے اذکار نہیں دے پاتے۔ ساتواں راز یہ ہے کہ درود شریف دل کو ذکر محبوب میں مستغرق کرتا ہے۔ باقی اذکار انسان کو خالق کی عظمت کا احساس دلاتے ہیں، مگر درود اسے اس عظمت کی جھلک دکھاتے ہیں۔ مگر محبوب الہی میں جلوہ گر ہے، اس جلوے کا تصور بندے کے دل کو عشق سے منور کر دیتا ہے۔ آٹھواں راز یہ ہے کہ درود شریف روحانی خوشبو رکھتا ہے۔ جب انسان درود پڑھتا ہے تو اس کے ارد گرد ایک نورانی فضا قائم ہو جاتی ہے۔ باقی اذکار دل میں نیکی پیدا کرتے ہیں، مگر درود ارد گرد کے ماحول کو بھی رحمت سے بھر دیتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ درود پڑھنے والی محفلوں میں سکون، نور اور محبت کی فضا ہوتی ہے۔ نواں راز یہ ہے کہ درود شریف بندے کے احساسات کو لطیف بنا دیتا ہے۔ انسان کے اندر کے سخت جذبات، غصہ اور حسد درود کی برکت سے پگھل جاتے ہیں۔ یہ ذکر دل کو نرم اور رحمت کے رنگ میں رنگ دیتا ہے۔ 10واں راز یہ ہے کہ درود شریف میں وہ روحانی تسلسل ہے جو باقی اذکار میں نہیں۔ درود پڑھنے والا کبھی خالی نہیں رہتا، کیونکہ اس کا ذکر ایک ایسے عمل سے جڑا ہے جو ہمیشہ جاری رہتا ہے۔ فرشتے بھی درود پڑھتے ہیں اور اہل محبت بھی۔ یہ ایک لامتناہی ذکر ہے۔ 11واں راز یہ ہے کہ درود شریف بندے کی نیت کو پاک کرتا ہے۔ انسان کے اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے۔ درود پڑھنے والا اپنی نیت میں خلوص پیدا کرتا ہے، کیونکہ وہ اس ہستی کا ذکر کر رہا ہوتا ہے جو اخلاص کی معراج پر فائز تھی۔ 12واں راز یہ ہے کہ درود شریف انسان کی روحانی استعداد کو جگاتا ہے۔ یہ ذکر بندے کو اپنے باطن کی گہرائیوں میں لے جاتا ہے۔ باقی اذکار ظاہری اصلاح کرتے ہیں، مگر درود باطنی انقلاب پیدا کرتا ہے۔ 13واں راز یہ ہے کہ درود شریف زمان اور مکان کی قید سے آزاد ہے۔ چاہے دن ہو یا رات، درود ہمیشہ قبولیت کے لیے کھلا دروازہ ہے۔ یہ ذکر کسی خاص حالت یا مقام کا محتاج نہیں۔ 14واں راز یہ ہے کہ درود شریف دل میں محبت الہی کے چراغ روشن کرتا ہے۔
باقی اذکار دل کو جگاتے ہیں مگر درود اسے روشن کر دیتے ہیں، یہ روشنی بندے کے ایمان کو مضبوط کرتی ہے۔ 15واں راز یہ ہے کہ درود شریف انسان کے اخلاق کو سنوارتا ہے۔ درود پڑھنے والا انسان دوسروں کے لیے محبت، عاجزی اور خیر کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ 16واں راز یہ ہے کہ درود شریف وقت کی برکتوں کو بڑھاتا ہے۔ جو شخص کثرت سے درود پڑھتا ہے اس کی زندگی میں وقت کم نہیں پڑتا بلکہ زیادہ فیض لاتا ہے۔ 17واں راز یہ ہے کہ درود شریف انسان کو اللہ کی رحمت کے دائرے میں لے آتا ہے۔ باقی اذکار انسان کو نیکی کی راہ دکھاتے ہیں مگر درود اسے رحمت کے سائے میں لے آتا ہے۔ 18واں راز یہ ہے کہ درود شریف دل کے زخموں کو مدمل کرتا ہے۔ جب دل ٹوٹ جائے یا روح بوجھل ہو، درود کی تکرار اس کے زخموں پر مرہم بن جاتی ہے۔ 19واں راز یہ ہے کہ درود شریف بندے کو باطنی شعور عطا کرتا ہے۔ یہ ذکر عقل کو نہیں بلکہ وجدان کو جگاتا ہے۔ 20واں راز یہ ہے کہ درود شریف روحانی رزق ہے۔ جیسے جسم کو خوراک کی ضرورت ہوتی ہے ویسے روح کو بھی قوت درود سے ملتی ہے۔ 21واں راز یہ ہے کہ درود شریف کے اثر سے انسان کی زبان نرم اور دل روشن ہو جاتا ہے۔ 22واں راز یہ ہے کہ درود شریف بندے کو اپنی اصل پہچان سے ملا دیتا ہے۔ یہ ذکر انسان کو یاد دلاتا ہے کہ وہ نور محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فیض یافتہ مخلوق ہے۔ 23واں راز یہ ہے کہ درود شریف انسان کو دوسروں کے لیے دعا گو بنا دیتا ہے۔ درود کی عادت دل میں خیر کی لہر پیدا کرتی ہے۔ 24واں راز یہ ہے کہ درود شریف غم کو سکون میں بدل دیتا ہے۔ 25واں راز یہ ہے کہ درود شریف کے اثر سے انسان کی سوچ بلند ہو جاتی ہے۔ وہ معمولی باتوں سے اوپر اٹھ کر روحانی بلندیوں کی طرف متوجہ ہوتا ہے۔ 26واں راز یہ ہے کہ درود شریف مومن کے دل میں امید کی شمع جلاتا ہے۔ 27واں راز یہ ہے کہ درود شریف دل سے گناہوں کی سیاہی مٹا دیتا ہے۔ 28واں راز یہ ہے کہ درود شریف روحانی ترقی کی کنجی ہے۔ 29واں راز یہ ہے کہ درود شریف دل میں نورانیت کے سمندر پیدا کرتا ہے۔ 30واں راز اور آخری راز یہ ہے کہ درود شریف انسان کے دل کو اس مقام تک لے جاتا ہے جہاں صرف محبت باقی رہتی ہے۔ وہاں نہ دنیا کی خواہش رہتی ہے، نہ خوف، نہ غم، صرف سکون، نور اور قربت۔ یہ وہ راز ہیں جو درود شریف کو باقی اذکار سے ممتاز کرتے ہیں۔ یہ ذکر دل کو بدل دیتا ہے، روح کو جگا دیتا ہے اور انسان کو اس کے خالق کی رضا کے قریب کر دیتا ہے۔ اور آخر میں دعا گو ہوں کہ اللہ پاک آپ کو اور مجھے ہر وقت اور ہر سانس کے ساتھ اپنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر درود و سلام پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔